الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل وقال تعالى وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، میں نے آیت کے 2 ٹکڑے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو جلد پیدا کیا گیا، اور دوسری آیت کا مفہوم ہے انسان جلد باز ہے ہمارے لیے. اب اس میں ذرا بہت تفصیل ہے، لیکن کیا کرے، دماغ میں بس یہی بات آئی، یہ بات جم گئی کہ اس کو میں سمجھاؤں. اس کی ایک وجہ بھی ہے، آج کل جو ہمارے حالات ہیں ہم انسانوں کے یا پوری دنیا کے انسان، صرف مسلمان نہیں، آج پوری دنیا میں جو چل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس کو دوسرے انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں. انسان کی جو خلقت ہے، پیدائش، اس اعتبار سے سمجھاتا ہوں کہ انسان میں یہ جلد بازی کیوں ہے، اور یہ صفت جو ہے انسان میں، اس کی کیسے اصلاح کی جائے. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے پورا نظام انسان کے سامنے رکھ دیا ہے. ابھی میں سمجھاتا ہوں مختصر. اس کے لیے 1 یا 2 گھنٹے ہونے تو بات پوری مکمل میں سمجھا سکتا ہوں مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ. اب دیکھو آدھے گھنٹے میں کتنی بات آتی ہے.
دھیان دینا پڑے گا. ہاں لیکن اس بات کو سرسری بات مت سمجھنا. کبھی ایسی بھی بات سن لو تھوڑی مشکل، اس کو فلسفہ بولتے ہیں. فلسفر ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو ایسی بات آج میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ فلسفے کے انداز میں. پہلے یہ سمجھو کہ ہم انسان کس چیز سے بنائے گئے. یاد رکھو، ہمارا جو بدن ہے، جسم، اس میں 4 عناصر ہیں، 4 چیزیں ہیں، 4 مٹیریل. ایک تو مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ 4. اس کا نام یاد رکھنا، عناصر اربعہ اس کو بولا، 4 عناصر. اس سے ہمارا پورا بدن ہے. آدمی جب مر جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ 4 چیزیں الگ الگ ہو جاتی. قبر میں آپ دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہڈیوں کے آگے وہ سب کہاں گیا؟ وہ مٹی ہے سب. اور ہوا جو ہے وہ ہوا میں چلی. آگ کا حصہ آگ میں گرم، پانی کا حصہ پانی زمین میں چوس لیتی ہے. یہ 4 چیزوں سے بنا ہے. اور ان 4 چیزوں کی ایک تاثیر ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم پانی پئیں گے تو اس کی تاثیر ہے ٹھنڈک. بدن پہ پانی ڈالیں گے ٹھنڈک، یہ تاثیر ہے. آگ کے پاس جائیں گے تو گرمی محسوس ہوگی، یہ آگ کی تاثیر. ہوا کے سامنے جائیں گے تو چیزیں اڑنے لگتی، یہ ہوا کی تاثیر ہے. ہر چیز کے اللہ نے تاثیر کی. تو ان 4 چیزوں کی ایک تاثیر ہے، اثر ہے جو اس میں سے پیدا ہوتا ہے. ہم نہیں بولتے جماعت میں جاتے ہیں آگ کی تاثیر جلانے کی ہے، چھری کی تاثیر کاٹنے کی ہے، لیکن یہ سب اللہ کے حکم کی تابع ہے. یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے. نہ نفع پہنچا سکتی ہے کوئی چیز، نہ نقصان. یہ 4 چیزیں انسان میں، ان 4 چیزوں کی تاثیر ہے. کیا تاثیر معلوم؟ ان 4 چیزوں سے انسان بنا، اس کو بولتے ہیں مرکب. اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کا ایک ایسا مزاج ہے جو مرکب ہے. دوسری جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کا مزاج ایک ہے بس. سورج کا مزاج گرم، آگ کا مزاج گرم، پانی کا مزاج ٹھنڈا، چاند کا مزاج ٹھنڈا، ستاروں کا مزاج ٹھنڈا. بس ایک ہی مزاج ہے. یہ انسان ایسا ہے کہ جس کا مزاج الگ ہے. اس کی وجہ ہے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اس لیے ہر قسم کے مزاج کو اللہ نے ایک انسان میں جمع کر دیا. اسی لیے انسان کیا ہے معلوم؟ عالم اصغر، اور یہ پوری دنیا عالم اکبر یعنی بڑی. اس کو اگر دیکھنا ہو، چھوٹی سی دنیا انسان دیکھنا، پوری دنیا کا نمونہ ایک انسان میں ہے. جانور کا نمونہ،
پہاڑ کا نمونہ، زمین کا نمونہ، سمندر کے پانی کا نمونہ، ہواؤں کا نمونہ، زمین کا نمونہ، چاند اور سورج کا نمونہ، آسمان کا نمونہ، فرشتوں کا نمونہ، شیطان کا نمونہ، ہر چیز کا نمونہ انسان. یہ سب تفصیل ہے. میں نے کہا آدھے گھنٹے میں نہیں ہوگا، یہ اشارے میں کرتا ہوں. اس لیے انسان کو بولتے ہیں عالم اصغر، چھوٹا سا عالم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نمونہ، مثال انسان میں رکھی ہے. انسان میں آٹومیٹک بھی ہے اور بغیر آٹومیٹک بھی ہے. جس طرح دنیا میں ایسی چیز ہے. انسان کے بعض بال ایسے ہیں کہ بڑھتے رہتے ہیں، بعض بال بڑھتے ہی نہیں. یہ بھویں آنکھوں کے بال اپنی حالت پر رہتے ہیں، بس اپنی جگہ پر. ہر نظام دنیا کا اللہ نے انسان نے جمع فرمایا. ایک ضمن بات کہتے ہیں تو انسان جب جامع المخلوقات، یعنی کیا مطلب؟ تمام مخلوقات کو ایک انسان نے اپنے اندر جمع کر لیا. جتنے جانور ہیں اس کا بھی نمونہ ہے، درندے ہیں اس کا بھی نمونہ ہے، سب کا. اس کو جامع المخلوقات کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت دی جو جامع العبادات ہے، تمام عبادتوں کو جمع کر لیا. تو کون سی عبادت؟ جس عبادت کے لیے ہم جمع ہیں، نماز. نماز میں سب کی عبادت ہے، فرشتوں کی بھی، جانوروں کی بھی، پہاڑ کی بھی، پانی کی بھی، زمین کی بھی، حشرات الارض کی بھی، کیڑے مکوڑے، سب کی عبادت ہے. چاند سورج کی بھی عبادت. چاند سورج چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. تو نماز میں کبھی قیام میں ہے، تو کبھی رکوع میں ہے، تو کبھی سجدے میں ہے، تو کبھی سجدے میں. یہ چاند سورج کے ساتھ. پہاڑ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، درخت اپنی جگہ پر کھڑا ہے، تو قیام درخت کے ساتھ مشابہ ہے. پہاڑ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، اور قاعدہ جو ہے نا پہاڑ سے مشابہ. چار پیر والے جانور ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہ. زمین پر رینگنے والے جانور سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہ. بعض فرشتے کھڑے عبادت کرتے ہیں، بعض رکوع میں ہے، بعض سجدے میں ہے، بعض قعدے میں. تو ساری مخلوق کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے اندر جمع فرما دیا. اس کو بولتے جامع العبادت. یہ میں نے بیچ میں ایک ضمن بات کی. دوسری بات میں سمجھا، انسان میں چار چیزیں ہیں، چاروں کی ایک تاثیر ہے. اب تو سمجھیں، کیونکہ بیچ میں الفاظ ایسے آتے ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ سب بولنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ عوام ہو، یہ علمی اصطلاحی الفاظ ہیں. تو کبھی ایسا بھی بیان سن لو، آسان بیان تو سنتے ہیں، لیکن میں سمجھاتا بھی جاتا ہوں بیان کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب. تو چار چیزوں سے انسان بنا، اور چاروں چیزوں کی تاثیر. کیا تاثیر معلوم؟ ایک مزاج بنا، لیکن انسان کا مزاج مرکب ہے، اکیلا نہیں ہے، الگ الگ. پانی کا مزاج، اسی لیے تو بلغمی طبیعت ہے انسان کی، برودت والی طبیعت ہے. پانی کا اثر، آگ کا اثر، حرارت. بخار نہیں آتا جب ہمارا بدن گرم ہوتا ہے، یہ آگ کا اثر ہے. مٹی بھی ہمارے بدن میں، اس کا اثر صفرا. اور ہوا، اس کا اثر سودا. یہ چار مزاج ہیں، بلغم، سودا، صفرا،
حرارت، اور خون میں حرارت ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ آپ کا اثر ہے خون میں۔ یہ 4 چیزوں سے انسان بنا، تو اس سے جو 4 چیزیں پیدا ہوئی، یہ 4 چیزیں پیدا ہوئی، کون سی پیدا ہوئی؟ بلغم، حرارت، خون، سودا، صفرا۔ ان 4 چیزوں کو بولتے ہیں مزاج طبعی، طبیعت کا اثر۔ اللہ نے جو چیز پیدا کی نیچرلی، یہ اثر، اس کو بولتے ہیں مزاج۔ مزاج یعنی کیا؟ مرکب، ملا ہوا۔ ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی کیسا مزاج ہے آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ بس آپ تو یہ کہ مزاج، بس خبر پوچھی ہم نے، خبر نہیں۔ مزاج کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ لیول پر ہے کہ اوپر نیچے۔ اگر پانی کا اثر اوپر ہو جاوے، سردی، سریخم، بلغمی اثر اور سردی کا بخار، تو ہم کہتے ہیں کہ بیمار۔ لیکن آپ کو پتا نہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے، پانی کی تاثیر زیادہ ہو گئی، بلغمی مزاج غالب ہے، یہ مطلب اس کا۔ اور جب خون کا جوش مارتا ہے وہ سب پر غالب آ جاتا ہے، ہائی پریشر ہو جاتا ہے، دماغ ایک دم سے قابو سے باہر ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، آدمی کو ٹینشن میں یہ ہوتا ہے، اٹیک آ جاتا ہے۔ تو مزاج اس وقت گرم ہے، غلبہ ہے خون کا۔ اور کبھی صفراویت ہوتی ہے، مٹی کا جب غلبہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ جو کملا، یرقان بولتے ہیں نا، وہ بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں جب صفراویت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جب سوداویت کا غلبہ ہوتا ہے، عجیب و غریب اثر ہوتا ہے بدن میں، بہت خطرناک۔ یہ ہوا کا اثر ہے، ہوا کا جب غلبہ ہو جاتا ہے، تو یہ 4 چیزیں لیول میں ہو، اپنے جتنا ہونا چاہیے برابر سرابر، اس کو بولتے ہیں تندرستی، تندرست آدمی، صحت۔ اور یہ 4 لیول میں رکھنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے کہ کون سی چیز کھانے کی، کس وقت، کس سے پرہیزی کرنے کی، کیسی میری طبیعت ہے، اس اعتبار سے مجھے کیا کھانا چاہیے، وہ سب آپ کو آنا چاہیے، تو آپ کا لیول رہے۔ ورنہ آپ کو سردی بھی ہے، پھر بھی آئس کریم کھاتے جاتے ہیں، فالودہ بھی آتے ہیں، آنے دو جو آنا ہے، یہ تبھی طبیعت تو خراب ہو جاتی ہے۔ آج ہماری ایسی طبیعت ہے، بخار ہے پھر بھی لاؤ تلا ہوا جو بھی ہو، پکوڑے، بجے، سموسے لاؤ، نہیں سب چلے گا، ایسا تھوڑی چلے۔ لیول پر رکھنے کی ہر چیز اللہ نے بنایا ہے ایسا انسان، صرف انسان ایسا ہے، کوئی نہیں۔ تو ان 4 چیزوں سے جو بنا مزاج، اس کو بولتے طبعی مزاج، اس کو بولتے مزاج طبعی۔ اور یاد رکھنا، ڈاکٹر لوگوں کا سارا مدار اسی مزاج کا ہے، طبعی مزاج۔ اس کو اصطلاحی الفاظ میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ علم طب کا موضوع یہ مزاج طبعی، علم طب کا موضوع مزاج طبعی ہے، یہ علمی بات اصطلاح ہے۔ اس کو میں نے سمجھایا، ڈاکٹر کا سارا مدار جتنا بھی ہے وہ سب کا سب اسی بس 4 چیزوں پر ہے، عناصر پر، بس آگے نہیں۔ اس سے پتا چلا ان کا سارا مطلب کہ محور، سارا چکر، ساری کوشش، ساری محنت ان 4 چیزوں پر ہے، آگے نہیں۔ اور اللہ نے صرف اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا، آگے ہیں، اور ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ورنہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر سے اونچا عالم، ڈاکٹر
ڈاکٹر تو صرف ظاہری ان 4 چیزوں پر محنت کرتا ہے، اور عالم ان 4 چیزوں سے جو فساد پھیلتا ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مختصر، ان فساد کا علاج عالم کرتا ہے. یہ ہے اصل جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور دنیا میں بھی سکون اور راحت ہے. وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر کا ویلیو ہمارے دل میں بہت ہے، ظاہری چیزوں کا، اتنا عالم کا نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. یہ ہے اصل میں فساد کی وجہ. یہ تو میں نے مختصر کہی ابھی. کیوں دنیا میں فساد ہے؟ آج کل ہر گھر میں جھگڑا ہے، پڑوس پڑوس میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی، ماں باپ اولاد، رشتے دار بھائی بھائی، چچا بھتیجا، سب جھگڑے. وجہ کیا؟ یہ وجہ. ہاں، تو اس سے بنا مزاج طبعی. اس سے ایک اور آگے چلو، ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں. عجیب اللہ تعالی، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ہر چیز کا یہ تو اس سے جو بنا مزاج وہ میں نے سمجھایا. اور ایک ہر چیز کی ایک باطنی تاثیر ہے جو نظر نہیں آتی. یہ میں 4 چیزیں سمجھا رہا ہوں: آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ 4 چیزیں کیا سمجھا رہا ہوں؟ انسان سمجھا رہا ہوں کہ ہم کیا ہے. اب سن، باطنی اثر کیا ہے ان 4 چیزوں کا پتہ؟ آگ، اس کا اثر ہے آگ ہمیشہ اوپر کو اٹھاتی ہے، نیچے کبھی نہیں جاتی. اس کے شعلے دیکھے آپ نے؟ تو علماء فرماتے ہیں ہمارے بدن میں آگ کا اثر ہے، اسی بنا پر انسان میں تکبر. یہ ہے، یہ باطنی اثر آگ کا، تکبر ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. میری کوئی انسلٹ کرے، کیسی بات کرتے، کبھی نہیں برداشت. کوئی سامنے بولے تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں. واہ! اور ہر وقت میری رائے کو ٹھکرا دیا، لڑائی جھگڑے، میری توہین. ہر وقت آدمی اپنے آپ کو بھرا. یہ آگ کا اثر، یہ باطنی اثر سمجھا رہا ہوں. ظاہری اثر تو ہو گیا جسمانی، اب باطنی اثر. بہت خطرناک چیز ہے. اچھا، پانی کا اثر کیا ہے معلوم؟ باطنی. اب پانی کو دیکھو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پانی کیا کرتا ہے. جب پانی کا سیلاب آتا ہے، ہر چیز کو اپنے بہاؤ میں بہا کر لے جاتا ہے. پانی کوئی چیز نہیں چھوڑتا جب سیلاب آتا ہے. اس سے پتا چلا پانی میں ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹنے کی تاثیر ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں بولو، ہرس اور لالچ. ہر آدمی چاہتا ہے بس میرے پاس سب آ جائے، میں مالدار بن جاؤں، بھائی کا بھی دبا لوں، بہن کا بھی دبا لوں، دوسروں کا بھی دبا لوں. اگر بس چلے تو بس میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. یہ جو ہرس ہے، لالچ دنیا کی، یہ پانی کا. مٹی کی تاثیر کیا ہے مانو؟ باطنی. ساری دنیا میں جتنے خزانے ہیں نا، سب زمین میں. سونا، چاندی، کوئلہ، تیل، آئل، سبزی، پھل، اور کچھ باہر کچھ. لیکن زمین کبھی خود بخود آپ کو نہیں دے گی اگل کے، آپ کو زبردستی کرنی پڑے، یا تو کدال ماننا پڑے. کدال کے ذریعے کھودو، اس کو زخمی کر دو، یا تو مشینری لگاؤ، تب جا کے خزانہ دے گی. اس سے پتا چلا خود نہیں دیتی، زبردستی کرنی پڑتی. اور جو خود نہ دے زبردستی لینا، اس کو بولتے ہیں بخیل. تو اس سے پتا چلا زمین میں بخل لگی سی. اسی لیے انسان میں بخل آتا ہے تو پھر نکلتا نہیں جلدی. دوسروں کا بھی آ گیا ہوں، دوسروں کا، ہاں وہ بھی نہیں نکلتا جلدی.
تم نے تو قرضہ لیا، دے دیں واپس، دیتا ہوں، قرضہ بھی نہیں دیتا واپس۔ ارے تم نے تو اس کی دکان پہ سے سودا لیا، سودا تو کھا گیا سب، دے پیسہ، دیتا ہوں۔ اگر بھول جائے تو خوش، اچھا وہ بھول جائے، اتنا بخیل، دوسروں کا بھی نہیں دیتا تو اپنا دے لے۔ تو یہ مٹی کا اثر ہے ہمارے اندر، اتنا بخیل ہے انسان۔ اچھا، آگ ہو گیا، پانی، مٹی، ہوا۔ ہوا میں کیا ہے معلوم؟ ہوا کی تاثیر، ہوا کی ایک تاثیر اچھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی نہیں جو ہوا سے خالی ہو، یہ پوری مسجد کا جماعت خانہ ہوا سے بھرا ہے۔ ہاں، جہاں کوئی چیز آ گئی اتنی جگہ ہوا سے خالی ہو گئی۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں، بس اتنی جگہ میری جگہ تک ہوا نہیں ہے، لیکن آس پاس سب ہوا ہے، اوپر نیچے آس پاس سب، پیچھے آگے۔ ہوا ہمیشہ اوپر رہنا چاہتی ہے، وہ کبھی نیچے نہیں دبے گی، زبردستی دبانی پڑے گی، ہمیشہ اوپر رہتی ہے۔ تو ہوا کے اندر تاثیر ہے غلبے کی، ہر وقت میں غالب رہوں، سب کے اوپر میں رہوں، میری رائے سب کے اوپر ہے، میں سب سے بڑا رہوں گھر میں بھی، کوئی دوسرا نہیں۔ آج کل بچے کہتے ہیں کہ میرے اوپر کون حکومت کرے، ماں باپ کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں، یہ ہوا کا اثر ہے۔ تو چار چیزیں ہو گئی، پانی کا اثر ہرس، زمین کا اثر بخل، آگ کا اثر تکبر، ہوا کا اثر غلبہ۔ یہ جو چار چیزیں ہیں انسان میں، اس کو بولتے ہیں مزاج نفسی، نفسانی، مزاج جسمانی، یہ مزاج۔ اور یہ مزاج کیسا ہے معلوم؟ یہ چار، تکبر، ہرس، بخل، سب پر حاوی اور غلبہ، اتنے خطرناک ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنی بربادی ہے، جتنی ہلاکت ہے، جتنے فتنے ہیں، ان چار چیزوں کی سن لینا۔ اب بات میں آئی، ابھی آئی 25 منٹ کے بعد، ابھی تو شروع کرنا ہوں، میرے گھر میں تیسری۔ اب اصل بات آئی کہ دنیا میں فساد کیوں ہے، یہ دنیا میں جھگڑے کیوں ہیں، فلسطین میں اور ہندوستان میں، پاکستان میں، پوری دنیا میں، وجہ کیا ہے؟ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو بربادی لاتی ہے، ہلاکت لاتی ہے، فساد برپا کرتی ہے، دنیا میں فتنہ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ فطری چیز ہے، یاد رکھنا، اللہ نے رکھی ہے۔ تو آپ یوں کہو گے جب اللہ نے رکھی تو ہوگا نا، اس کا مطلب صحیح استعمال کرو اس کو، صحیح معنوں میں تکبر کا صحیح استعمال کرو، بخل کا صحیح استعمال کرو، ہرس کا صحیح استعمال کرو، غلبے کا صحیح استعمال کرو، تو یہی چیزیں خوبی کی بن جاتی، بدی نہیں رہتی، برائی نہیں رہتی، فساد نہیں رہتا۔ اب وہ کیسے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اب اس کو کیسے بدلنے کا۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہے، بغور سننا علمی بات، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ ان چار چیزوں کی بنا پر ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ جو چار مزاج ہے، بلغمی، صفراوی، سوداوی اور حرارت، یہ جو ہے علم طب کا موضوع ہے، یعنی ڈاکٹر کا سارا مدار اسی پر ہے۔ اور یہ جو چار چیزیں ہیں، تکبر، ہرس، غلبہ اور بخل، یہ کس کا موضوع ہے؟ علم تمدن کا۔ علم تمدن کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ابھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ترقی، جو کچھ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، کھانے کی عجیب عجیب چیزیں باہر نکل رہی ہیں۔ مشتاق بھائی سامنے بیٹھے اس لیے یاد آیا، آئس کریم بھی عجیب عجیب قسم کی نکل رہی ہے۔ یہ سب ترقیات، یہ چار چیزوں کی بنا پر۔ وہ سوچ بھی رہتے ہوں گے کہ ابھی اور نویلٹی آئس کریم لانا ہے مجھے،
ابھی اس پر اجتماع نہیں کرتے، پیٹ نہیں بھرتا. انسان کی طبیعت پر دیکھو، 100 قسم کی آئس کریم ہوگی لیکن پھر بھی کیا اور نویلٹی لاؤ اور نویلٹی لاؤ. تو دنیا کی ساری چیزوں کا خلاصہ میں آپ کو میں کہتا ہوں، کیا معلوم؟ علم تمدن یعنی ترقی، بس ترقی کرو. کپڑے میں ترقی، لباس میں ترقی، کھانے میں ترقی، مکانوں میں ترقی، پیسوں میں ترقی. ان 4 چیزوں کا مدار علم تمدن، یہ اس کا موضوع ہے. اچھا اب سنیں ایک بات عجیب، انہی 4 چیزوں کی بنا پر دنیا میں بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں. ایک دوسرے کا حق دباتے ہیں، چاہے بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو، رشتے دار ہو، پڑوس ہو، عام ہو، مسلم ہو، غیر مسلم، کوئی بھی ہو. اب ان 4 چیزوں کو لیول میں لانا ہے. اب لیول میں لانے کے لیے دیکھو یہ پوری نہیں ہے، یہ 4 چیزیں پوری نہیں ہے. ہاں استعمال پورا ہے. استعمال کا محل دیکھا جائے گا، تم نے ان 4 چیزوں کو کہاں استعمال کیا. صحیح استعمال کرو تو یہی 4 چیزیں اچھی بن جاتی، خوبی کی بن جاتی. اچھا ان 4 چیزوں پر محنت کی جاتی. اب سنو، الارم بج گئے. 4 چیزوں پر محنت کی جاتی ہے تاکہ ان 4 چیزوں کی اصلاح. کیا؟ تکبر کی جگہ پر تواضع ہوتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے. اب میں اشارہ کروں کیونکہ الارم بج گیا نا، مزہ نہیں آتا. اب میں سمیٹ لیتا ہوں مسئلہ. تکبر پر محنت کرو، اس کی جگہ پر تواضع لاؤ. ہرس پیدا ہوئی نا پانی کی بنا پر، تو اس پر محنت کرو. ہرس کی جگہ پر قناعت لاؤ، جو اللہ نے دیا بہت ہے، بس مجھے آگے لالچ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، قناعت پیدا کرتی ہے. بخل اس پر محنت کرو تاکہ سخاوت آ جائے. ہوا کا جو اثر تھا غلبہ حاوی میں سب سے اوپر رہا، تو انصاف لاؤ، مساوات لاؤ. انصاف آج انصاف نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہت تفصیلی طلب ہے، تب جا کے یہ پوری بات ہو سکتی ہے. تو محنت کرو تو یہ 4 چیزیں آ رہی. یہ 4 چیزیں جب آ جاوے گی، اس کو بولتے ہیں مزاج روحانی. پہلی جو 4 چیزیں تھی اس کو بولتے ہیں مزاج طبعی. دوسری جو 4 چیزیں تھی اس کو بولتے ہیں مزاج نفسانی. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، تواضع آنا، قناعت کا آنا، سخاوت کا آنا، انصاف کا آنا اپنی زندگی میں، اس کو بولتے ہیں مزاج روحانی. تو انسان میں 3 قسم کے مزاج ہے. اب چلو آخری بات 2 منٹ، کم سے کم اتنا تو کریں ہم. اسی لیے اللہ نے انسان کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا کہ یہ جو 4 انسان میں 4 چیزوں کا اثر ہے، تکبر، ہرس وغیرہ، اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کا سلسلہ ہے. تو کم سے کم ہم اتنا تو کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، تکبر کی جگہ تواضع پیدا ہو تو اللہ نے دن میں 5 وقت کی نماز رکھی. نماز سے تواضع، پوری نماز تواضع والی. چلو ہو گئی نماز تواضع. بخل ہے انسان میں، تو اللہ تعالیٰ نے بخل کی اصلاح کے لیے زکات رکھی، صدقات رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ تاکہ اس رزیلے کی اصلاح ہو. انسان میں ہرس ہے، لالچ، ہر ایک کا محسوس، پانی کا اثر، قناعت آنی چاہیے انسان کے اندر. تو اللہ نے اس کے لیے روزہ رکھا. اپنا ہے پھر بھی نہیں کھانے کا، ہاتھ بھی نہیں لگانے کا، تو دوسروں کا تو بطر کیا ہونا نہیں کھانے کا. یہ روزے کی روزے سے یہ اصلاح ہوتی ہے، قناعت پیدا ہوتی ہے روزے سے. اچھا تم اپنے آپ کو برابر سمجھو، سب برابر ہے انسان. حج رکھا اللہ نے، حج میں سب یکساں، بادشاہ ہو، سیٹ ہو، مالک ہو، خادم ہو، ملازم ہو، ملینر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کا ایک ہی لباس. کوئی پتہ نہیں چلتا وہاں پر کہ مالدار کون غریب کون. تو اللہ نے حج رکھا. تو یہ 4 بڑی عبادتیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا مسجد میں آ کر کہ ارکان اسلام 5 ہے، توحید، پھر بعد میں نماز، روزہ، زکات، حج. یہ کیوں رکھا 4؟ انسان میں 4 طبیعت ہے، اس کی اصلاح کے لیے رکھا.
اور توحید کیوں رکھی؟ اب اس کو سمجھانا باقی ہے، بلکہ بہت باتیں باقی ہیں. تو یہ میں نے فلسفے سے بات سمجھائی ہے، اس کو بولتے ہیں فلسفہ. سمجھ میں آ گئی؟ وقت ہو گیا. ادھوری باتیں، بہت ادھوری ہے، بہت تفصیل نہیں کی میں نے. سمجھے؟ اللہ نے جو کہنے کی توفیق اس کو قبول کر اور عمل کی. واقعی